الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی حافظہ اللہ تعالی اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود معتکف اسلامی بھائیوں کو امام باندھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ مناظر بھی دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ سلسلہ بھی ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے سلسلے کی آن بان شان جان ہمارے نعت خان محمد عدنان زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے پیارے کلام پڑھتے ہیں۔ آج میں چاہوں گا عدنان بھائی، ایک کلام آپ نے بھی سوچا ہوگا پڑھنا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے کلام پڑھتے ہیں، پیارے پیارے کلام پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمارے قاری عرفان حافظہ اللہ تعالی مدنی مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہوتے تھے نشریات میں۔ آج کل تو ماشاءاللہ فرینکفرٹ جرمنی میں سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں، اللہ برکتیں دے۔ وہ بھی یہ کلام بہت پیارا پڑھتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ یہ کلام سنائیں اور ارشاد شروع کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے، چرب میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرغ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد
عرش پہ جا کے تھک کے گرا غش آ گیا عرش پہ جا کے تھک کے گرا غش آ گیا اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد عرش پہ تاج فرش پہ تر پدھوم دھا عرش پہ تاج فرش میں تر پدھوم دھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ ہو چونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد پیش نظر وہ سجدے کو دل بے قرار
سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی علی محمد، خوف نہ رکھے رضا ذرا، سبحان اللہ، تو غیب دے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد، پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے اور کیا زبردست انداز میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ عدنان بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ امیر سنت کے دامن کرم کی بہار ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کے خصائص، معجزات، فضائل، کمالات، علو شان، ستودہ صفات، یہ ذکر جتنا سنتے چلے جائیں ایمان کو اور روح کو ایک تازگی جو ہے وہ ملتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت کا یہ فیضان مستقل طور پر استقامت کے ساتھ مولا کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے لیے، میں اس بات کو اپنے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات جو ہے وہ تصور کرتا ہوں کہ ہمارے یو کے آنریبل مبلغین ہمارے یہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم انگلش زبان میں بھی ان سے مدی پھولیں گے۔ ہمارے شہباز مدنی ماشاءاللہ یو کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ مہروز بھائی سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ مہروز بھائی، خواہشات کا ہجوم یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ دیکھیں، شاید زمانے کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرا اچھا گھر ہونا چاہیے، میرا اچھا سٹیٹس ہونا چاہیے، میری اچھی ارننگ ہونی چاہیے، میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ ایک میں عام جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں، خاصان خدا کا معاملہ تو ایک الگ ہے، جن کی نظر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر متوجہ ہوتی ہے، ان کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں ویسے ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ خواہشات کے ہجوم میں آج مطلب یہ جو بندہ گرفتار ہے، تو اس کو آپ کس سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ سلمان بھائی دیکھیں، خواہشات ہونا نا یہ تو ایک فطرت انسانی ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں، اس کے مزاج میں نیچرل طور پر خواہشات کو رکھا ہے۔ صحیح، بلکہ اگر میں یوں کہوں نا کہ خواہشات زندگی کا نام ہے، جی، کہ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو زندگی ختم ہوتی ہے، تو ہی خواہشات ختم ہوتی ہے۔ جب تک دم میں دم ہے، سانس میں سانس ہے، اور بلکہ سانس کی رمق باقی ہے، تو جب تک خواہشات باقی رہتی ہیں۔ البتہ خواہشات کی اقسام ہیں، خواہشات مختلف قسم یہ کی۔ بتائیں گے اقسام ہوتا ہے یا اقسام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے تلفظ پہ تو اقسام چڑھا ہوا ہے، درست آپ بتا دیں۔ درست اقسام ہے ویسے، اقسام ہے، اسم کی جمع اقسام۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سے کیا پردہ، کہ ہماری جو کیفیات ہیں ایک دوسرے کی، جی، وہ ہم بخوبی واقف ہیں۔ الحمدللہ، اور سلسلے میں آمد پہ جو بات ہوئی تھی
تو تھوڑے حواس بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ بحال نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے اللہ آپ یہ بتائیں آپ کے حواس ابھی بحال ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں میں. جی انشاءاللہ خیر، بے فکر ہے، بحال کر لیں گے ہم. نہ بھی بحال ہوئے تو بحال کر لیں. آپ بیٹھے ہیں نا اقسام کو اقسام کرنے کے لیے، آپ بیٹھے ہیں تو اللہ برکت دے. خطرہ اور غم کس بات کا ہے. ارشاد. تو بہرحال یہ ہماری جو خواہشات ہیں یہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. تو اب ان کو ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. دین اسلام کا ایک حسن ہے سلمان بھائی، یہ فطرت کو نہیں روکتا. دین اسلام فطرت کو ختم نہیں کرتا، فطرت پہ بند باندھتا ہے. اس کا رخ ضرور موڑتا ہے درست انداز پر، لیکن اس کا گلا نہیں گھوٹتا. دین اسلام خواہشات جو ہے، فطرت انسانی جو ہے، اس کو توڑتا مروڑتا نہیں ہے. جتنی بھی اقسام دیکھ لیں آپ، نیچرلی انسان کے اندر جو چیز، جس چیز کی خواہش، جس چیز کی حاجت پائی جاتی ہے، دین اسلام اسے سپورٹ کرتا ہے. اور اگر وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی زیادتی یا کوئی رخ نقصان دہ ہو تو اس کو بیان کر کے اس سے روک دیتا ہے. تو دین اسلام کا یہ حسن ہے. پانی زندگی بھی ہے اور پانی موت بھی ہے. یہی پانی سیلاب پہ بے قابو ہو جائے تو اسی کے سبب جو ہے ہلاکتیں اور بربادیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی پانی کا رخ ڈیموں کی طرف موڑ دیا جائے، جہاں پہ ہمیں اس کو اسٹاک کرنا ہے وہاں پہ موڑ دیا جائے تو یہ زندگی بھی ہے اور اس کے ذریعے مزید نعمتیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں. تو اسی طریقے سے میں خواہشات کو لوں گا کہ خواہشات جو ہے، دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ خواہش نہیں کرو اور نعمتوں کا حصول نہ چاہو، زندگی کی مختلف آسائشوں کو، عشرتوں کو نہ چاہو. دین اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا، البتہ اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے اور ہمیں اس میں میانہ روی، جو اعتدال، ایک بہترین راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، اس کا حکم عطا فرماتا ہے کہ تمہاری خواہشات کیسے ہونی چاہیے. جو مذموم خواہشات ہیں، جو بری خواہشات ہیں، گناہ کی خواہش ہے یا پھر ایسی جائز چیز کی خواہش ہے کہ جو ہمیں کسی برائی تک لے کے جانے والی ہے، تو وہ یقیناً مذموم ہے. اور بلکہ بعض خواہشات تو ایسی ہیں کہ جن کا حصول، جن کی تمنا کرنا سعادت دارین کا باعث ہے، تو یہ بھی ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بری خواہشات یا وہ خواہشات جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حل من مزید، جن معنوں میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان ایک کے بعد دوسری کی خواہش کیے جا رہا ہے، اس کی حوث نہیں بھر رہی. اچھا، اچھی خواہش جو ہوتی ہے نا سلمان بھائی، اس کے آج تو آپ مائل بکسرہ، فل مائل بکسرہ ہیں آپ. اللہ اکبر. چلیں یہ بھی یہ بھی حافظ صاحب ایک پازیٹیو بات ہے. بھئی آپ دیکھیں جیسے پنجابی افراد یہ مائل بفتح ہوتے ہیں، اور یہ اپنے باب المدینہ والے جو ہیں یہ مائل بکسرہ ہوتے ہیں، اور جو اپنے دارا ڈویژن کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ مائل بدمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نماز کو نماز کہتے ہیں، اور پنجاب میں اگر آپ بولیں منطق کو منطق کہہ دیتے ہیں، ذوالفقار کو ذوالفقار کہہ دیتے ہیں. اور یوں ہی اگر آپ اس طرف چلے جائیں، یہ جو ہمارا مان سہرا ہے، ہزارہ ہے، آگے یہ جو پٹی ہے، تو یہاں یہ جو ہے نا وہ زبر میں بھی زبور کر دیتے ہیں، اس میں بیچ میں وہ عین کلمے کو مدبور کر دیتے ہیں. مدد لے لوں سامنے سے. نہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حرج، وہ یہ کوئی عیب نہیں ہے بولنے کا. دیکھیں ایک بندے کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلے والی بات بھی میں ناراض نہیں ہو رہا الحمدللہ عز وجل. تو بہرحال سلمان بھائی، تو دین اسلام جو ہے اس کو کیٹیگرائز کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو اچھی خواہشات ہیں ان کی تحسین بھی فرماتا ہے، بلکہ ان کی ترغیب دیتا ہے. نیکیوں میں بڑھنے کی جو خواہش ہے اس کو تو حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ تمہارے لیے بہترین راستہ جو بیان کیا گیا کہ جب تم دیکھو، دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور جب دین کے اعتبار سے دیکھو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. اوپر والوں کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اچھی حرص ہے، وہ اچھی خواہش ہے، تو اس کی تمنا کرو. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز دیکھ کے ہمارا دل چاہے کہ کاش میں بھی ایسے نماز پڑھوں. کوئی روزہ، کسی کا روزہ دیکھا، اس کے روزے میں کفل مدینہ ہم نے دیکھا، اس کے روزے میں جو روزے کی روحانیت ہونی چاہیے، روزے کے جو تقاضے ہونے چاہیے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، تو اب میری خواہش یہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، تو یہ تو بڑی عمدہ خواہش ہے، بڑی بہترین خواہش ہے. اور بلکہ بننا سنورنا جو ہے، اپنے بالوں کو سنوارنا، اپنے لباس کو سنوارنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بھی پسندیدہ ہے. حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب اس بات کو اللہ رب العزت محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یہ ریاض الصالحین میں اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا. تو اب ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ ہم جس خواہش کو آج لے کے بیٹھے ہیں بالخصوص، وہ یہ خواہش ہے
کہ سائیکل والے کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بائک ہو، بائک والے کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ہیوی بائک ہو، ہیوی بائک والے کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 4 ویل ہو، 4 ویل والے کی خواہش یہ ہے کہ جناب 1000 سی سی ہو، جس کے پاس 1000 سی سی ہے 1300 سی سی ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اوپر سے اوپر کا ماڈل ہو۔ اسی طریقے سے جو بے گھر ہے اس کی خواہش ہے کہ کوئی جھوپڑی ہی ہو جائے، جس کے پاس جھوپڑی ہے، جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ چاہتا ہے 2 کمروں کا فلیٹ ہی مل جائے، جس کے بعد 2 کمروں کا فلیٹ آ گیا وہ کہتا ہے نہ چھت اپنی ہے نہ جو ہے نا وہ زمین اپنی ہے، کوئی ایسا حساب کتاب ہو جائے کہ چھوٹی سی زمین ہی اپنی ہو جائے۔ اب وہ مل جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ 2 کمرے ناکافی ہیں، کاش 4 کمرے ہوتے، ایک کو ڈرائنگ روم بناتے، ایک کو ڈائننگ ہال بناتے، 2 کو بیڈ روم بناتے۔ جب وہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو بچوں کے لیے بھی خواہش ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں نہیں اس علاقے میں، اس علاقے میں نہیں اس علاقے میں، یہ ہوتی بڑی بند ہوتی ہے، وہاں بجلی کم بند ہوتی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ پھر یہ خواہشات آپ کو میں بتاؤں مہروز بھائی عجیب بات، جی مطلب ایک شخص جس کا لاکھوں روپے کی مالیت کا گھر ہے، لاکھوں روپے کی مالیت کا گھر، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، اور بڑا گھر، ویسے لاکھوں تو مجھے کم لگ رہا، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں آپ۔ میں ایک محتاط اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، ان کے میں نے الفاظ سنے، یار ہمارا گھر نا اس علاقے میں نہیں اس علاقے میں ہونا چاہیے، اٹھا کے لے جائیں۔ اس میں کیوں ہونا چاہیے؟ اس میں اس لیے ہونا چاہیے کہ یہاں تو مطلب 100 معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے رہتے ہیں، وہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بڑا مطلب بجلی نہیں جاتی ہے، چلیں یہی بات ہے، چلیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سلمان بھائی ایک جملہ آپ کی اس بات پہ میں عرض کروں، بالکل ابھی عرض کر دے تو موقع ہے، کہ یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ گھر اس علاقے میں ہو، جی کیا یہ خواہش ہوتی ہے کہ قبر فلاں جگہ پر ہو، اللہ، یہ خواہش ہوتی ہے کہ آخرت میں ٹھکانہ کہاں ہو۔ ایک کاش میرا بھی ذہن بنے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پہ غور کریں کہ دنیا میں تو ہمیں یہ حرص ہے، لیکن یہ خواہش ہے کہ ایسا گھر ہو جائے، ویسا ہو جائے، گرمی کم ہو، لائٹ کم جائے، یوں کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، لیکن یقینی طور پہ یہ زندگی جو ہے بڑی مختصر سی ہے، اور اگر بڑی طویل ہو نا تو پھر بھی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو متاع دنیا قلیل، جس کو اللہ فرما دے قلیل، اس کی قلت کا کیا کہنا ہے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر اس علاقے میں گھر ہو بھی جائے گا تو وہ ہمیں برتنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ یہ ایسے واقعات ملتے ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، آئے دن اخبارات میں آتے ہیں، آئے دن اسٹوریاں چھپتی رہتی ہیں کہ ایک شخص نے بڑی محنت کر کے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے، اور جو اس کی خواہش تھی ویسے ہی تاج محل اس نے بنایا، لیکن اس میں رہنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خواہش ہمیں وہ رکھنی چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ امید ہے کہ ہمارے عدنان بھائی، خالد بھائی جو ہے انشاءاللہ اس موضوع کو مزید۔ جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، نہیں آپ اپنی باری پر بات کیجئے گا نا، ابھی آپ کیوں بات؟ ایک سوال ہے، ایک سوال اسی بات پر سوال کر رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ سوال کریں گے یا بات کریں گے؟ جو سوال ہوتا ہے وہ بھی بات ہی ہوتا ہے، بات ہی ہوتا ہے جی، کیا بات، یہ دیکھیں نا، جی عرض یہ ہے کہ یہ بائک والے کا، سائیکل والے کا بائک کی خواہش کرنا، بائک والے کا ہیوی بائک کی، 4 ویل کی، یہ کوئی برا تو نہیں ہے؟ بھئی میرا گھر نہیں ہے، میں ہی چاہتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں اللہ کے لیے مجھے گھر عطا فرمائے، آپ یہ کوئی برا ہے؟ نہیں یہ برا نہیں ہے، اچھا ہے، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اس کی مذمت؟ ہم تقابل کر رہے ہیں حضرت، ہم تقابل یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی آسائشیں تو ہر شخص چاہتا ہے، سائیکل والا بھی چاہ رہا ہے اور 4 ویل والا بھی چاہ رہا ہے، تو اچھا ہے نا بھائی، سہولت ملے گی، نماز پڑھنے جائے گا سائیکل پہ جاتا ہے دیر لگتی ہے، بائک پہ جائے گا جلدی پہنچ جائے گا۔ آپ نے سوال کر لیا، جی سبحان اللہ، نہیں جواب سنیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کریں نا۔ جی جواب درس کرتا ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، میں نے خود عرض کیا، ریاض الصالحین کی وہ حدیث شریف میں نے پیش کی کہ نعمتوں کا چاہنا، جائز ذرائع سے چاہنا اور اچھی نیتوں کے ساتھ چاہنا، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، اور یہ عرض کیا دین اسلام کا حسن ہے، لیکن محض دنیا کی نعمتوں کا، دنیا کی آسائشوں کا چاہنا اور ان کے ذریعے غافل ہو جانا آخرت سے، یہ مذموم ہے، یہ بات عرض کی جائے۔ سبحان اللہ، مسئلہ یہ تھا کہ جس پر آپ کا اعتراض تھا وہ ان کی مراد نہیں ہے، اور جو ان کی مراد ہے اس پر آپ کا اعتراض نہیں ہے، ایسی بات ہے؟ میرے سرکار کیا کہتے ہیں، ظاہر ہو گیا، مطلب جو ایک اشکال ہو سکتا تھا، ماشاءاللہ مہروز بھائی نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ یہ ہم اسی لیے یہی موضوع لے کر چلتے ہیں، اس پر کچھ مزید بات بھی کریں گے۔ یو کے آنریبل اسٹائم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز بھائی سے میں چاہوں گا، شہباز بھائی، ہاؤ مچ ڈیزائر شوڈ بی ان آور لائف؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پہلے میں یہ سوال کرنا کہ یہ جو موضوع ہے ہمارا، it's about desires، لیکن یہ مطلقاً desires ہے یا کوئی خاص desire؟ یہ آپ کو کلی اختیار ہے، آپ
जिस अंदाज में चाहें इसको लेके चलें। Subhanallah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, firstly, Alhamdulillah, this program of ours, it has been merged, meaning the English and the Urdu one have now been merged, inshallah, so we can come to you on time, and also it will cater for both the Urdu and English understanding individuals out. वाह Alhamdulillah, the topic we are speaking about is desires. Now, each and every person, each and every individual possesses some sort of desire. Something also possessed by the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. But it's mentioned that the desires of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he had been freed from those. He had been freed from any corrupt, any bad desire. The Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam was pure from each and every one of these. But the rest of us, as humans, my dear Islamic brothers, we all do possess desires. Now, there are two types of desires. One which shall lead you towards the path of Jannah, towards the path of paradise, and another which could possibly take you to the path towards the fire of hell. Now, in the Holy Quran, it is mentioned, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. As for the blessings, as for the ni'mas Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you, then tell people about this, inform people about this, show people about this. We learn from this, for example, we had people like Imam Azam, Abu Hanifa, Hazrat Nu'man bin Thabit, radiyallahu ta'ala anhu. People as Nu'man bin Thabit, radiyallahu anhu, they were extremely rich. They were a businessman themselves. And it said about them that just the shawl they would wear, when they would be narrating the ahadith of the Prophet ﷺ, would cost approximately 500 dinar, which is an extremely a large amount of money. Now, Imam Azam Abu Hanifa radhiyallahu anhu, he would live you could say a life of ease, yet he had very expensive clothing. Similarly, we had people as Usman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, also known as Usman Ghani, Usman the rich. Now, what was the desires of Hazrat Usman ibn Affan? He desired to attain Jannah. Wow. He, in fact, purchased Jannah twice. This was the desire of Hazrat Usman ibn Affan. So whenever the Prophet ﷺ would ask for donations, Hazrat Usman radhiyallahu anhu, he would stand and he would say, Ya Rasulullah, I grant you this, I grant you this. So my dear Islamic brothers, we all love and we desire wealth. It is natural for a human. Why? A human desires ease. Nobody likes to be in hardship. Mushakkat jaise bolte hain. Koi ye pasand nahi karta. Nobody desires hardship. Everybody, they desire ease, my dear Islamic brothers. Now, it is natural and that is fine. Allah subhanahu wa ta'ala is the giver of everything. Allah subhanahu wa ta'ala gives some people wealth, and for others He does not give them wealth. But for both of these individuals, it is a test. That those people who are given wealth, will He give it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala? Those who were not given wealth, will they remain patient and steadfast upon the deen of Islam? So my dear Islamic brothers, the point I'm trying to get across today is that it's natural to have desires, it's natural to want. But the intention, my dear Islamic brothers, is what you need to ponder over. Wow. What is your intention for desiring these things? MashaAllah, the brother mentioned that yes, having a motorbike, that yes, it's a good thing. You know, buy a Harley Davidson, is fine. But what is your intention for buying that? Is it to show others? Is it to go towards clubs? Is it to perform sins and to disobey Allah subhanahu wa ta'ala? Or is it to be a means to go quicker to the masjid? Is it to follow the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Could it be to take others towards the path of Jannah itself? So this is something to ponder over. That yes, it is natural, it is normal to have desires. As humans, we have desires. But my dear Islamic brothers, it is about the intention. Do you intend it for the Prophet ﷺ? Then that is perfectly fine. And yes, wear expensive clothing, buy expensive cars, live in, huge houses. There's nothing wrong with this. As long as you're following the path of religion, as long as your desire, your ultimate goal is Jannah itself, then there's no problem, my dear Islamic brothers. वाह जी वाह, क्या बात है शहबाज भाई आपकी। मदीना तीन ख्वाहिशें मैं भी बयान करता हूँ। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। हैं जी, अन्नज़रु इलैक, वाह वाह, व इन्फाक़ु माली अलैक, वाह, वल जुलूसु बैना यदैक। वाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तीन ख्वाहिशात। आका, मैं देखता रहूं, आपका रुखे रोशन हो और मैं उसको देखता रहूं, आपकी ज़ात हो, उस पर माल खर्च करता रहूं और आपकी बारगाह हो, उसमें मैं बैठा रहूं। अल्लाह अल्लाह। वाह जी वाह। पंजाबी शायर ने क्या खूब बात कही है।
انہوں نے کہا ہے حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا ہے تے سانو یار غار نے اے دسیا دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا ہے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا ہے تے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ خواہشات ہوں اور حضور کی راہ میں، حضور کی یاد میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں تڑپنے مچلنے والے ہم بنیں، اور یہ خواہشات ہوں تو کیا ہی خوب خواہشات ہیں۔ حافظ صاحب سبحان اللہ، اللہ کرے اللہ تبارک تعالی ہمیں ہماری خواہشات کو جو شریعت اسلامی کا مزاج ہے اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً اسلام نے، جیسے کہ ابتدا میں مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اسلام ہمیں اپنی خواہشات کو درست وے پر، درست طریقے پر لے جانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ دراصل خواہشات وہی بری ہیں کہ جو انسان سے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کو ختم کر دیں، وہ خواہشات جو ہیں وہ بری ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی خواہش کرتا ہے میرا گھر ہو، میرا بنگلہ ہو اور کوئی جو ہے مجھے نعمت نصیب ہو، اب پھر اس نعمت کے حصول کے لیے وہ اس بات کو، اس تمیز کو ختم کر دے کہ میں جائز طریقے پر چل رہا ہوں یا ناجائز طریقے پر، مجھے مال حاصل کرنا تھا، مجھے بائک لینی تھی، اب میں چوری کر کے لوں یا ڈاکہ مار کے لوں یا جائز طریقے سے لوں، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط فکر ہے۔ ہاں اگر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نعمت کا آپ حصول چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے، وہ درست طریقہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کریں گے تو یقیناً کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کا مقدر بنا دیتا ہے، لیکن اس کی جو کوشش ہے وہ اس شے کے حصول میں غلط طریقے پر ہوا کرتی ہے۔ چیز تو مل جاتی ہے لیکن بندہ گناہگار ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ایک بار آپ جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے کسی کام کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی سواری کو ایک شخص کے پاس کھڑا کر کے اور آپ گئے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں، اور ارشاد فرمایا کہ میری سواری کی حفاظت کرو، کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھوڑی دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے تو سواری تو موجود تھی لیکن اس کے اوپر جو بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جس زین کہا جاتا ہے وہ غائب تھی۔ حضرت سیدنا علی اور وہ جو جس شخص کے پاس آپ کھڑی کر کے گئے تھے سواری کو، وہ بھی غائب تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی سواری کو پکڑا اور آپ چلنا شروع ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا آپ نے کہ ایک دکان پر وہی زین رکھی ہوئی تھی، وہ غلام جو ہے بیچ کے چلا گیا تھا، وہ شخص جو ہے اس نے اس کو فروخت کر دیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی ایک آدمی آیا تھا مجھے فروخت کر کے چلا گیا ہے۔ تو فرمایا آپ نے پوچھا اس سے کتنے میں؟ اس نے بتایا کہ جی اتنے درہم کے اندر اس نے فروخت کی ہے۔ حضرت 2 درہم میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں واپس پلٹ رہا تھا تو میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں 2 درہم اس شخص کو دوں گا، ابھی بھی ملے اس کو 2 درہم ہی ہے، لیکن اگر میں اسے دیتا اپنی خوشی سے وہ اس کے لیے حلال ہوتے، اب بھی ملے 2 ہی ہے لیکن یہ اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس نے خواہش کی مال کو کمانے کی، لیکن اس تمیز کو اٹھا دیا کہ میں جس رستے پر چل رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح ہمیں اپنے ہر کام کو، ہر خواہش کو، ہر جو ہے وہ اپنے جو دل کے اندر بات آتی ہے، جو طلب آتی ہے، ہمیں جس بات کو حاصل کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں اس کے متعلق ہمیں دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے میں اس کو حاصل کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ اگر درست ہے اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، مال کمانے پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، جب کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیکھا، نوجوان تھا، محنت کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ شخص عبادت کر رہا ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے، ارشاد فرمایا یہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے پیارے ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی ارشاد فرمایا حسن الفہم و تعقل ہاں کے اندر حدیث پاک ہے کہ جو شخص، مضمون ہے روایت کا کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کو بجا لائے، تو قیامت میں یہ اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بالکل ہمیں اپنی خواہشات کرتے وقت خواہش کریں، اور خواہش بھی ایسی چاہت ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، پھر اس کے حصول کے لیے بھی رستہ وہ اختیار کیا جائے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کمایا، بالکل درست۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر و فاقہ کو اپنایا، بالکل درست۔ ان کا جو انداز تھا وہ شریعت کے مطابق چلنے والا تھا، اس لیے یہ لوگوں کے سروں کے تاج جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے ستارے مقرر فرمایا۔ اور قارون، فرعون، حامان دیکھ لیں، مال انہوں نے بھی کمایا، لیکن کمانے کا طریقہ، خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ جو تھا وہ تھا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ اسی لیے آج دنیا میں جہاں کہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان پر لعنت ملامت ہی کی جاتی ہے، لوگ تھو تھو ہی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ انجام پھر یہی ہے۔ رضوان بھائی جی۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today's topic is very beautiful and interesting, mashallah. And what the point I would like to mention here to the viewers across the globe who are watching and they better understand English, that Allah Tabarak wa Ta'ala has taught us a dua. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. So we have been taught this dua that we should ask for the world. May Allah Tabarak wa Ta'ala make it hasan for us, and the akhirah also make it hasan for us. So there is no harm when we are asking for the dua for the betterment of this world, but the right path what we have to choose, that is more important. Subhanallah. The very important point today, Salman bhai, that the people they do not understand is that which path to choose. Most of the youngsters across the globe, even in Pakistan or anywhere in the world, they want to choose a shortcut. They want to go to the shortcut and they want to be millionaire or billionaire overnight. But that is not the case. That's not possible. پنجابی میں پتہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہنگ لگے نا پھٹکڑی، رنگ بھی آوے چوکھا۔ So it's not possible that you can become millionaire or billionaire overnight. But you have to choose the right path, and it takes time, then you can become. But unfortunately, many of the youngsters, to choose the shortcut to become millionaire or billionaire, they choose the wrong way. When they take one wrong exit and they go into the wrong path, it is very difficult for them to return. The money starts coming, right? Money starts coming at home, and the parents don't even realize from where the money is coming. دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، نوٹ آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بس whether it is coming from halal or haram, they don't mind. What happens, the same son, he involves himself in in the system of gangsters, right? He robs, he steals, he becomes a thief, or he finally ends up losing even his own life. This is being happened across the globe. Youngsters are being murdered just because of the system, because they are choosing the shortcut, the haram way to become wealthy and healthy in their life. That is something which shall be condemned, and that's what we are bringing awareness. The desire of getting money through right way, halal way, that is what is desired and shall be desired, but do not take the wrong way. And this is what the message at this point I would like to share with the viewers. مدینہ مدینہ، کیا زبردست مدنی پھول دیا آپ نے انگلش میں، مدینہ مدینہ۔ ان کا خلاصہ یہی تھا۔ اگر رضوان بھائی کے مدنی پھولوں کا میں اردو میں خلاصہ کروں تو دو جملوں میں بات یہ بن جاتی ہے کہ اولاد کما رہی ہے، پیسہ گھر پہ آ رہا ہے، ماں باپ غور نہیں کرتے، اور بچہ جو ہے وہ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ڈاکو بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، اور اس طرح کی غلط کام کرتا ہے، منشیات بیچنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر یہاں رضوان بھائی کے مدنی پھولوں سے ایک بات جو اخذ ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ اگر ایک دم سے آپ کو اتنی رقم دے رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، اس سے ہنر کوئی نہیں ہے، تعلیم کوئی نہیں ہے، نوٹ آ رہے ہیں، تو یہ نوٹ نہیں آ رہے، یہ غور کی بات، حاجت کی بات ہے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے، قارون کا خزانہ تو آج تک ہم نے سنا کہ لوگ گھومنے گھامنے نکل جاتے ہیں، ملتا ملاتا کسی کو بھی نہیں ہے، تو خزانہ ہاتھ کسی کی آ گیا ہو، یہ تو ایک بڑی بعید بات ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اولاد اگر اس طریقے سے پیسے دے رہی ہے تو ماں باپ کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ کس طرح کے ہیں،
یہ نہ ہو کل کو پھر بچہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو اور عزت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے. ایک بات. اور دوسری بات جو رضوان بھائی نے فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ رزق کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں, اچھے طریقے سے کمائیں, اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا. جی خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان بھائی نے آیت کریمہ پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا والی, بڑی پیاری آیت کریمہ ہے. سبحان رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات, اللہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے. خواہشات سے محبت بندے ضرور رکھتے ہیں, اور جن خواہشات کی محبت کو آراستہ کیا گیا قرآن کریم نے وہ بھی بیان فرمائے, اور ان میں یہ سارے مال و اسباب وغیرہ شامل ہیں. لیکن اس سے بالکل متصل اگلی آیت کریمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, واہ کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. واہ واہ واہ. ان سونے چاندی کے ذخیرہ کرنے سے, تمہارے گھوڑے ہوں, تمہارے مال مویشی بہت زیادہ ہوں. اس کی آیت کریمہ کے آخر میں واللہ عندہ حسن المآب, سبحان اللہ. واہ آخرت میں جو بہتری ملنی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے. واہ. پھر فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, ان ساری چیزوں سے, دنیاوی ساز و سامان سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار واہ. خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. اللہ وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. سبحان اللہ. اور ہے کیا؟ عند ربہم, ہے بھی ان کے رب کے پاس. جنات تجری من تحتها الانہار, واہ جی. ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, آج یہاں پر جتنا کمائیں گے کتنا رہیں گے, کتنا برس سکیں گے اس کو, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے رب فرماتا ہے خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, ان کے لیے جو دنیا میں ایک عورتوں کی یا ازواج کی محبت ہوتی ہے رب العالمین جل وعلا نے وہ آخرت میں بھی رکھی ہیں. اور ارشاد فرمایا ورضوان من اللہ, سب سے بہتر چیز ان کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بہتر چیز ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا واللہ بصیر بالعباد, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں خالد بھائی اگر ایک چیز دیکھ لی جائے, اللہ کی رضا, رب تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا. رضوان من اللہ اکبر, قرآن کریم کی آیت ہے. یہ رضوان کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل ہے. تفسیر جلالین نے بیان فرمایا یہ تنوین تقلیل ہے. معنی آیت کریمہ کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے اگر نصیب ہو جائے. یہ کیسے نصیب ہوگا خالد بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. مہروز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اس بات پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے جی. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے, اور چارپائی کے بان کے نشان آپ کی کمر مبارک پہ پڑے ہوئے تھے. اور اس کو دیکھ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر و کسریٰ تو ایسے ایسے عالیشان محلوں میں رہیں, غم خوابوں میں رہیں, اور میرا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہو. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے نعمت اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقدر فرما دی ہے. تو یہ جو روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. واللہ عندہ حسن المآب. ہیں جی کیا بات. اور پھر یہاں یہ حضور کی بات بتائی, مجھے امام علیہ سنت کا شعر یاد آیا, ہنسا کیے نابکار بندے, ہنسا کیے نابکار بندے, رویا کیے زار زار آقا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری خواہشوں کو اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر کا فیضان نصیب فرمائے. آمین. اللہ کرے یہ نصیب ہو. شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں. I would like to ask a question to شہباز بھائی. شہباز بھائی, will you like to mention your one desire? Subhanallah, my one desire. Yes. Quite a difficult question. It would possibly be to be able to do the most work for deen. The most work, yani sabse zyada kaam karna deen ke liye, shayad. I think this is what it will be. I cannot say properly. But what I look up to be honest, I don't look up to people with wealth. Alhamdulillah, I don't. I look up to people like Amir al-Sunnat. I look up to people like Nigrani Shura. I look up to people like Haji Abdul Habib.
Because, and I'm going to speak honestly, because the reason is that there are a lot of people with wealth out there, but when it comes to an alim-e-deen, those people with wealth will kiss the hands of the alim-e-deen. Wow. Those people with wealth will, give everything up just to have the suhbat of the alim-e-deen. And also because of their sincerity. Because I've seen people like Nigrani Shura who have cried due to the sake of the ummah. Out of worry for the ummah, that the ummah may perform sins, people like them have cried. And this shows the extreme rank. Why? Because it said that when you do things for Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala shall grant you the rank. And alhamdulillah, up until now, I've never needed money, alhamdulillah. My parents have provided me with everything I've needed, alhamdulillah. There's nothing, my brothers have always helped me also. I've not needed anything. But what I have got contentment from is acting upon religion. And there's nothing else which has given me that buzz, that sensation, that contentment, nothing else. کیا بات ہے، یہ کیا پیاری تمنا ہے آپ کی، سبحان اللہ. لوگ جو ہے وہ نوٹ کمانے کی سوچ رہے ہیں، تمنا رکھے ہوئے ہیں دل میں. اور شہباز بھائی کی ایک تمنا ہے، یہ ہمارے یو کے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ بات ہے کہ ایسی انوائرمنٹ میں ایک اسلامی بھائی جو رہ رہا ہے، اس کی تمنا یہ ہو کہ میں دین کی خدمت کروں اور میں کوئی اچھا کام کروں. اور ہم جو ہے وہ دن رات یہی سوچتے رہیں کہ نوٹ کمائیں، نوٹ کمائیں، نوٹ کمائیں. اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہ ہمارے شہباز بھائی کی جو یہ ڈیزائر ہے ان کی، جنہوں نے مینشن کی ہے، یہ الحمدللہ یہ امیر سنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ورنہ حافظ صاحب کون بندہ ہے جو مطلب بولے کہ مجھے جو ہے وہ دولت نہیں چاہیے، اور یہ اللہ والوں کا ہی حصہ ہوتا ہے. وہ ہے نا امیر سنت کا شعر، جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. یہ سوچ بنے گی جب اللہ والوں کا دامن نصیب ہوگا، جن کا ذہن یہ ہوگا کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. یہ سوچ اسی وقت بنتی ہے، یہ ذہن اسی وقت بنتا ہے جب بندہ ایسے افراد کی صحبت اختیار کرے جو یہ کہیں کہ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گری میں. اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلے، مال کی محبت نکلے، دولت کی محبت نکلے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. کچھ آپ کی کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے رہیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی یہ ذہن بنے گا. اور پھر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت کے طلب کرنے پر دنیا تو عطا فرماتا ہے، لیکن دنیا مانگنے پر آخرت عطا کرنے سے انکار فرماتا ہے. تو اللہ کریم سے مانگے، آخرت مانگے. شہباز بھائی ماشاءاللہ، what a best desire you have، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری انگلش ایسی ہی ہے جیسی ہے، ہلکی پھلکی سی، تو غلطی کروں تو پھر اس کی اصلاح بھی آپ نے ہاتھوں ہاتھ کرنی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انگلش بھی میری بھی کیا آپ سب کی بہتر ہوگی انشاءاللہ. جو سننے والے ہیں ان کی بھی انگلش بہتر ہوگی. یہ صرف حصہ نہیں ہے، رونق ہے. نہیں، بالکل رونق ہے، یقیناً. یہ حصہ ہو اور رونق نہ ہو، ہمارے سلسلے کا تو جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ اپنی مثال پھر آپ ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جانشین میرے سنت کرم فرمائے تو پھر کیا رونق در رونق علی رونق ثم رونق. اللہ اللہ. چلیں بہرحال جی آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، خواہشات کا ہجوم، خواہشات کس کی نہیں ہیں، کیسی نہیں ہیں، اور بہت سی خواہشات ہیں. کسی سے بھی پوچھیں
تو وہ اپنی خواہشات کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے، لیکن اگر ان خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیں، احکام پر قربان کر دیں، ذات پر قربان کر دیں، نام پر قربان کر دیں، تو کیا ملتا ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے. اور نیگیٹو خواہشات نقصان دہ ہیں، اس پر بھی اصلاح فرما دیجیے. جی مہروز بھائی اور عدنان بھائی، آپ جواب دیں گے سوال کا؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں پہلے انہیں. ماشاءاللہ. میں جو آواز سمجھ سکا ہوں، جو ہمارے ایک بہت ہی مستقل کالر ہیں مدنی چینل کے، اکثر سلسلوں میں کالز آتی ہیں ان کی، کہ اتنی یعنی سلسلہ دیکھنا اور پھر اس میں سے کوئی سوال، کوئی اشکال نکالنا اور اس پر کال کرنا اور کال کا مل جانا اور پھر اس کال کا سلسلے میں چل جانا، یہ مطلب کیا کہنا چاہیے، حسن اتفاق ثم حسن اتفاق آپ کی زبان میں ہے. یہ بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے سلمان بھائی، ہماری ابھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسی سینیریو میں ہوئی ہے کہ خواہشات جو ہے مثبت یا منفی، اچھی اور بری خواہشات جو ہیں اسی پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. ایک بات کا اس میں یہاں پہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنی چادر دیکھ کر، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا جو اردو کا محاورہ ہے اس کو اپنا لیں تو بڑی سکھ اور چین کی زندگی ہو جائے اور خواہشات کی کیٹیگری خود بخود بنتی چلی جائے گی. یہ جو خواہشات ہے نا، ایک ربڑ کی مانند ہے، چنگم کی مانند ہے، اسے جتنا کھینچتے جائیں گے بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی. اور دین اسلام کا جو مزاج ہے، خواہشات، جائز خواہشات جو ہے نا، ان کی بھی ترغیب نہیں ہے. ان کی ترغیب نہیں ہے کہ تم یوں 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 حاصل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، یہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں پسندیدہ راستہ جو ہے وہ وہی ہے درویشی کا راستہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ اللہ والوں کا راستہ ہے، لیکن ہم جیسے جو بندے ہیں، ہم جیسے جو لوگ ہیں سادہ سے، ہم کم از کم اتنا کریں کہ اپنی خواہشات کو جائز اور ناجائز کی کیٹیگری بنائیں. جو خواہش ناجائز کی کیٹیگری میں جاتی ہو اسے تو ہمیں چھوڑنا ہی ہے اور فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور جو خواہش جائز کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی، اسے اویل کرتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، اور جب شریعت اجازت دیتی ہے تو کوئی کیوں روک سکتا ہے. جی رضوان بھائی میں چاہوں گا اسی کو آپ انگلش میں کچھ فرمائیں. The Islamic brothers and viewers of Madani channel, there is a couplet in Urdu: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کم نکلے. آپ حساب لگائیں، بہت نکال کے بھی کم ہی نکلے. یہ حال ہے. اللہ So there are thousands of wishes and there are thousands of desires, that on each and every single desire and wish I want to die, but yet there are so many desires which have been fulfilled, but still there are many yet to complete. So person's heart, it can never be satisfied. It always needs more and more. But the very important point is, what is the distinguish, where is the borderline, where is the line we're drawing, which is right and wrong? That's what, alhamdulillah, we're trying to explain. Very important point, Salman Bhai, because we are addressing the Ummah across the globe, that one problem I find in Western countries, because they've got wealth, they can go anywhere in the world. When they have their holidays, they want to spend their holidays and they want to go to different countries, different cities, different places. But I don't understand, when they are planning their holidays, why do they forget Kaabatullah Sharif? Why do they forget Makkatul Mukarramah? Why do they forget Madinatul Nabi? The same question I asked from Haji Abdul Habib Attari, who is Rukn Shura, alhamdulillah, and many of the viewers of Madani channel, they know him, that he has traveled across the globe. Other day I asked him the question that, you have been to many countries across the globe, which is the country or which city you like the most? He said that there is no comparison of Makkatul Mukarramah and Madinatul Nabi Zadahallahu Sharafa wa Ta'zima. So I would like to address to the people, you have got desire to spend your money on holidays, you want to go to holidays, you want to see the world, but Paris pe marne wale Paris ko bhool jata, tu bhi jo dekh leta sarkar ka Madina. Let's go, just visit, just see. When you see Kaabatullah Sharif, then you will know what it looks like, what sort of enjoyment you will have when you look at the first sight on Kaabatullah Sharif. When you will see Gumbad-e Khazra, then you will forget any city in the world, you will forget any country in the world, because this is the right way of utilizing your wealth, and these sort of right desires we should develop.
right? Our eyes will want to look at haram, right? Our ears will want to look at haram. But if you have the taste of listening Naat Mustafa, then you will forget the taste of listening to the music. When you have the taste of looking at Kaabatullah Sharif and Gumbad Khazra, then you will forget the taste of looking at haram. And this sort of right desires and right wishes we need to develop. واہ This is واہ the واہ message. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رضوان بھائی کے مدنی پھولوں کا خلاصہ بناؤں تو وہ ایک شعر میں بن سکتا ہے کہ وہ ہے نا، شعر میرے ذہن میں تھا، ابھی وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے. ہاں، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، اور باقی کچھ نہیں. حافظ صاحب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ کر آئے ہیں. ایک طرف سبز گنبد ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے ہوٹل، بڑے مطلب بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں خوبصورت، اور وہ ہوں، اور ایک طرف جو ہے وہ ہوٹل اور ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ گنبد خضرا ہے. مسجد نبوی ہو، صحن مسجد نبوی. لوگوں کی چاہت جو ہے وہ دل کی کیفیت جو ہے، دل کا جھکاؤ، دل کا مائل ہونا، وہ اسی جانب ہے جہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نظر ہے. تو دنیا جہان کی راحتیں، دنیا جہان کا چین جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ہے، اور ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ مجھے یہی جو ہے وہ چین نصیب ہے. اللہ کریم یہی چین مجھے نصیب فرمائے. خدا کی قسم پیاری پیاری جنت، خدا کی قسم پیاری پیاری جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے. اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، یقین مانیں. تڑپ رکھیں مکہ شریف میں جانے کی اور مدینہ طیبہ میں جانے کی. اور الحمدللہ یہ تڑپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنے سے ملتی ہے. اور میں یہاں ایک بات کہوں، مجھے حافظ صاحب کی وہ بات نہیں بھولتی. حافظ صاحب کو الحمدللہ 2 دفعہ یکے بعد دیگرے حاضری کی سعادت ملی، اور رجب المرجب میں سعادت ملی. ایسی بات ہے حافظ صاحب؟ دونوں مرتبہ. اچھا، تیسرے سال جب رجب آ رہا تھا اور رجب کا مہینہ قریب آنے والا تھا، تو حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ حضور نے کرم فرمایا ہے، 2 سال مسلسل لگاتار قبول فرمایا ہے، اور ابھی پھر رجب آ رہا ہے اور دل ایک بے قرار ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے. امیر سنت کے دم قدم کا یہ فیضان ہے، اور کیا ہی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارا بھی یہ ذہن بنے کہ ہم مکہ مکرمہ دیکھیں، مدینہ منورہ دیکھیں، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دیکھیں اور ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ حاضری نصیب ہو، اور یہ ہماری خواہش ہو تو کیا ہی بات ہے. کچھ مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا موضوع آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا، سارے موضوع اچھے ہوتے ہیں آپ کے. آپ کا موضوع ہے خواہشات کا ہجوم. مہروز میاں نے صحیح فرمایا کہ خواہشات کا نام ہی زندگی ہے. انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے تب سے ہی خواہشات بھی جنم لیتی ہیں. خواہشات میں ایک ہوں تو سبحان اللہ. مثلا میری خواہش ہے کہ میرا مقصد مدینہ منورہ میں حالت نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. مرنے کے بعد کی بھی خواہش ہوتی ہے آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے آپ کوثر نصیب ہو. یہ خواہشات تو مبارک ہیں، اور دائمی خواہشات بھی ہیں میرے نزدیک. تو یہ جائے کہ ہم دنیا کی ناجائز خواہشات کے چکر میں اپنی آخرت خراب کریں اور بھول جائیں. خواہشات کا ہجوم ہو مگر خواہشات نیک ہوں. ویسے تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں. بقول شاعر کے دفنانہ دیکھ بھال کے حسرت کی لاش کو، لپٹی ہوئی کفن میں کوئی آرزو نہ ہو. آرزو میں لے کے جاتا ہے انسان، لیکن نہیں آتا لیکن لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ سب کو آباد و شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. مجھے ایک جو ہے وہ دل میں
बात जो है महसूस हो रही है और मैं ये चाह रहा हूँ मैं करूँ और मुबल्लिगीन उस पर मदनी फूल भी अता फरमाएं कि काश हमारी ख्वाहिश ये हो कि हुजूर हमारी शफात फरमाएं, आका करीम करम फरमाएं और हुजूर की शफात से जन्नत में जाएं। क्या फरमाएंगे, ख्वाहिश हो शफात की। और मुझे आला हजरत का साथ में वो शेर भी याद आ रहा है कि काम जिंदा के किए और हमें, काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है क्या होना है। महरोज भाई, सलमान में मदीना शरीफ में एक बार हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली ने एक बात फरमाई थी कि जो लोग इस वक्त मदीने में मौजूद हैं, जो मदीने में मौजूद हैं, ये गौर करें कि हमने क्या ऐसा काम किया है, हमारे अंदर ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं कि हम मदीने में आ गए। इस पर गौर करें। और फिर खुद ही फरमाया कि ये महज अल्लाह का इनाम है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। वरना अगर हम देखें, हम सब गौर करें, जो मदीने जा चुके हैं वो भी गौर करें और जो मदीने में हैं वो भी गौर करें कि अगर हम देखें तो कितने ही यानी ऐसे अफराद हैं जो वाकई में नेकोकार हैं, नेकों के इमाम हैं, पेशवा हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन वो मदीने में नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि सलमान भाई के हम जो है ना, हम अपने आमाल की तरफ जब देखते हैं तो दिल टूटने लगता है। जब हम अपनी हैसियत देखते हैं, अपनी औकात देखते हैं, अपने कल्ब की कैफियत देखते हैं, अपने बातिन को देखते हैं, दिल टूटने लगता है। लेकिन फिर वो रिवायात जब जहन में आती हैं कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए है, तो फिर ढारस बनती है। और बात यह है सलमान भाई के सच्ची बात अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से जो नेमतें हासिल है ना, इनको देख देख के दो तरह की कैफियत बनती हैं। एक तो ये कि एहसान फरामोशी नहीं करना कभी, क्योंकि हमें अपनी औकात पता है, जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं। और इसी बिना पे ये उम्मीद और ढारस भी बनती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपने हमारे नाज उठाए हैं और हमें वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जिसके हम मुस्तहिक नहीं हैं, आपका करम है। तो हम आखिरत में भी उम्मीद रखते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो किसी गिनती में और किसी शुमार में नहीं है, लेकिन जब आपकी गुलामों पर नज़र पड़ेगी तो कहीं किसी कोने में किसी बुजुर्ग के पीछे, हम तो मतलब ये तमन्ना रखते हैं कि अपने पीरो मुर्शिद के कहीं पीछे हम होंगे और पीरो मुर्शिद के सदक़े में आपकी भी नज़र करम हो जाएगी और शफाअत मिल जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। वरना काम तो जो बात आपने की, हमने जो है वो मुजरिमों वाले ही किए हैं। कोई सच्ची बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास अता फरमाए। मदनी चैनल पे इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए बड़ा मतलब दिल की कैफियत अजीब व गरीब, ज़ेर व ज़बर और हो रही होती है कि ये करने जैसी है भी कि नहीं है। बहरहाल हमें तो उम्मीद यही है कि आका करम फरमाए तो बेड़ा पार है, वरना हमने तो काम जो है वो जो किए वो किए। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी ये दो ज़ख तेरा बंदा हो कर। हाफिज़ साहब हुजूर शफाअत फरमाएंगे। बिल्कुल जी, हुजूर शफाअत फरमाएंगे और उसकी शफाअत फरमाएंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान और यकीन रखने वाला है। और ये अल्लाह का फजल है, करम है कि उसने ये शरफ हमें अता फरमाया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस है और यकीनन यही सरमाया है, इसी पर भरोसा है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर वो उस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला कि करीम जब किसी पर, किसी गुनहगार पर करीम जब काबू पा लेता है तो फिर इसे मुआफ़ फरमा देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही अंदाज है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया आप ऐसे करीम हैं, आपने उन्हें मुआफ़ फरमाया। हमारे अमाल ऐसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतना अल्लाह तबारक तआला की रहमत पर भरोसा है कि गुनाहगार ज़रूर है। अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं हम रब के बागी नहीं हैं,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باغی نہیں ہیں، اپنے کیے ہوئوں پر شرمندہ ہیں، اور یہی جو ہے وہ آخرت اور دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، اپنے فضل اور کرم کے صدقے میں جیسے محض اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا، محض اپنے فضل سے عطا فرمایا اپنے حبیب کے صدقے، اور آگے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فضل ہی فرمائے گا۔ ہم فضل ہی کے سوالی ہیں، عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اللہ کریم اپنا فضل ہی فرمائے، آمین۔ مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جاگے آہ کلا سے وہ، دل نکل جانے کی جاگے آہ کلا سے وہ، پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ. Silsila is going to end and I will request to Shahbaz bhai, please give some madani prayers. سلسلہ اختتام پر ہے، کچھ اختتامی مدنی پھول ارشاد۔ These time brothers, is in fact many things I want to say, but unfortunately I'm not going to take, not enough time. I don't want to take too much time too. But because we're talking about the beautiful city of Madinatul Munawwara, this is what I would like to leave you upon. The first time, alhamdulillah, I've been to a few countries. The first time I went to Madinatul Munawwara, I really loved it, I really enjoyed it. Just seeing the Kaaba, I remember I was taking pictures of the Kaaba. Afterwards, I saw that I had about 500 or 600 pictures on my phone. Yeah, every time I looked at the picture, I wanted to take another picture, because no picture can actually take in the beauty of the Kaaba or the beauty of the green dome of the Prophet ﷺ. Then again, I was blessed to visit Madinatul Munawwara again. Again, I went to Madinatul Munawwara, but it wasn't enough. Now it just has, that thirst for visiting there. It has just increased. So alhamdulillah, inshallah, I'm going to go again if Allah subhanahu wa ta'ala grants me the ability. Now what I would like to say is that there are many people who go on holidays. Yes, I too like to go to other countries. There's nothing wrong with this, my dear Islamic brothers. But for those who have not visited Makkatul Mukarramah, who have not visited Madinatul Munawwara, I beg you really, just go visit. Visit the blessed shrine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Act upon the verse of the Quran. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. That if you are to oppress, to commit any sins, then this is the fi'l amr, جَاءُوكَ, then Ya Rasulullah, they should come to you. فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ, they should ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمَ الرَّسُولِ. And then you, O Messenger of Allah, you ask forgiveness on their behalf. My dear Islamic brothers, this is the month of Ramadan. It's a month to bring about change in our lives, to bring about a revolution in our lives. If you can't go during the month of Ramadan, alhamdulillah, once I went during the month of Ramadan, the amount of blessings there is, and it's an ample amount, it's a plethora amount of blessings, my dear Islamic brothers. To visit Madinatul Munawwara, it is so beautiful, it cannot be explained. We are using words, but words do not justify the beauty of Madinatul Munawwara. So if there is one thing, there are many things I wanted to say, but if there is one thing, my dear Islamic brothers, I'll say go to Madinatul Munawwara for the sake of visiting the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I promise you, it will have a major impact in your life. And give up, trying to impress other people. And do everything, whatever you do it for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do it for Allah subhanahu wa ta'ala. Do it
for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah azza wa jal, you will gain this sense of contentment, of peace and tranquility in your lives, in your household, in your family. دنیاوی خواہشات کو ذرا سائڈ پر کر کے اللہ رسول کی رضا پانے والی خواہش کو ذرا آگے کریں تاکہ ہماری قبر و آخرت کا بھی کوئی سامان ہو. آج تک دنیا دنیا ہمیں جو ہے وہ بناتے بناتے خواہشات پوری کرتے کرتے مزید بناتے زندگی ابھی تک کی گزر گئی ہے, اگلی بھی گزر جائے گی. سو اس کو تھوڑا تبدیل کریں اور یہ خواہشات, دنیاوی خواہشات کے ہجوم کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اللہ رسول کی رضا پانے والے کام کرنے کی خواہش دل میں اپنائیں اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. دو اشار صلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے حضور پر سلام, خدا کی نور پر سلام, سلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام, سلام یا نبی, السلام یا نبی. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان,